إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا حد درجہ علمی اور نہایت ہی آسان لفظوں میں ہماری جماعت کے نوجوان فاضل محقق مولانا عبدالرزاق دل حافظ اللہ نصیحتیں فرما رہے تھے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، جہود میں برکت عطا فرمائے۔ اور میرے بعد انشاءاللہ تفصیلی خطاب جسے سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں اور میں بھی حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ میں اپنے شیخ کے خطاب کو سن کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ درمیان میں اسے جملہ معترضہ سمجھیں۔ صحیح بخاری کے شروع میں ایک حدیث ہے جو اکثر آپ اہل علم سے سنتے رہتے ہیں۔ اہل علم نے اس حدیث کو حدیث ہرقل کے نام سے موسوم کیا ہوا ہے۔ میں جب حدیث ہرقل کو پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت پر، اللہ تعالیٰ کی شان پر قربان جائیے میں حیران ہو جاتا ہوں۔ اے اللہ کیا تیری شان ہے کہ دین کے دو بدترین دشمنوں کے درمیان مکالمہ ہے۔ دونوں دین کے دشمن ہیں، ان کے درمیان گفتگو ہے، مکالمہ ہے، اور موضوع سخن کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی عظمت پر قربان جائیے ان دونوں دین کے بدترین دشمنوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں اپنے پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا ہے، اپنے پیغمبر کے اخلاق کو بیان کیا ہے، اپنے پیغمبر کی دعوت اور فکر کو بیان کیا ہے۔ پڑھ کر عقل دنگ ہو جاتی ہے۔ ان دو
دشمنوں میں سے ایک دشمن سائل ہے، نبی علیہ السلام کی ذات کے مختلف پہلو سے سوالات کرتا ہے اور دوسرا شخص جواب دیتا ہے۔ ان میں سے میں 2-3 سوال اور ان کے جوابات رکھتا ہوں اور پھر تھوڑا سا آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ ہرقل پوچھتا ہے ابو سفیان سے، کیف نسبہ فیکم، کیف نسبہ فیکم، جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نسب نامے کے اعتبار سے وہ شخص کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے هو فینا ذو نسب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسب نامے کے لحاظ سے ایک اعلیٰ گھرانے کا فرد ہے۔ دیکھیے یہ میرے پیغمبر کی سیرت بیان ہو رہی ہے کہ ان کی زبان سے جو دین کے دشمن ہیں، ایک مشرکین مکہ کا سردار ہے، دوسرا پوری دنیا کی عیسائیت کا سب سے بڑا فرما روا پوری دنیا کی عیسائیت کا۔ اس وقت پوری دنیا میں شام کی وہ حیثیت تھی جو آج امریکہ کی ہے، اور وہاں کا وہ فرما روا تھا۔ ابو سفیان نے کہا اعلیٰ گھرانے کا فرد ہے۔ ہرقل کہتا ہے دنیا میں جتنے بھی انبیاء ہیں اعلیٰ گھرانے سے ہیں۔ بتاؤ، میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں بظاہر یوں لگتا ہے، بظاہر ابو سفیان اور ہرقل کے جملوں سے یوں لگتا ہے جیسا کہ سب سے پہلے پیغمبر کی ذات پر کلمہ پڑھنے والے یہی لوگ ہیں، جبکہ دونوں دین کے اس وقت دشمن ہیں۔ اور بھی کافی سوالات ہیں۔ ہرقل نے پوچھا اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاهم، ابو سفیان یہ بتا محمد کے ماننے والے کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ غریب لوگ ہیں یہ مالدار ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا بل ضعفاء، ماننے والے انتہائی غریب ہیں، بلال جیسے لوگ، صہیب جیسے لوگ، عمار بن یاسر، غریب لوگ ہیں۔ ہرقل کا تبصرہ دیکھیں، ہرقل نے کہا ہمیشہ نبیوں کو ماننے والے غریب رہے، میرے پیغمبر کا اخلاق، میرے پیغمبر کا کردار، میرے پیغمبر کی دعوت ان کافروں کی زمانی پورے عالم میں پہنچ رہی۔ اس نے ایک سوال یہ بھی کیا اَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، محمد کے ماننے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا بل یزیدون، تعداد تو بڑھ رہی ہے۔ اس نے کہا یہ بھی ایک حق کی پہچان ہے، حق کے ماننے والے بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے، تعداد ان کی بڑھتی ہے۔ اس نے کہا ابو سفیان یہ بتا هل ارتد احد منهم سخطة لدینه،
بعد یدخل فیہ، یہ بتا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی شخص اسلام میں داخل ہوا ہو اس کے بعد پھر واپس چلا گیا؟ اس نے کہا ایسا کبھی نہیں، مارے کھاتے ہیں، پیٹا جاتا ہے، انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، لیکن واپس نہیں جاتا۔ اچھا یہ بتا، حل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما کان، نبوت سے پہلے اس شخص نے تمہارے بیچ 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، بہت بڑا عرصہ ہے، تمہارے ساتھ لین دین بھی ہوئے ہوں گے، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، معاملات بھی ہوئے، محمد نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ لوگوں، یہ میرے پیغمبر کی سیرت بیان ہو رہی ہے، میرے پیغمبر کی سیرت یہ جبریل بیان نہیں کر رہا، ابو بکر صدیق بیان نہیں کر رہا، میرے پیغمبر کے بدترین دشمن، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، دشمنوں کی زبانی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی سیرت بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ ابو سفیان نے کہا آج کی تاریخ تک تو اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سبحان اللہ، جھوٹ نہیں بولا۔ حال یقدر، کبھی دھوکہ؟ کہا نہیں، دھوکہ بھی نہیں۔ سوالات ہے۔ اچھا اس کی دعوت میں کیا کی تھی؟ کہا اس کی دعوت میں عفو درگزر ہے، صلہ رحمی ہے، محبت کا درس ہے، محبت کا درس ہے، اخلاق کا، صلہ رحمی کا۔ ہرقل نے کہا کہ پھر تمہارا اختلاف کس نقطے ہو؟ اخلاق اس کا یہ، زبان ایسی پاکیزہ، سوچ اچھی، عفو درگزر، صلہ رحمی، تو اختلاف کس بات پر ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ 2 نقطے ہیں جو ہم ہضم نہیں کر سکے، 2 باتیں ہیں۔ وہ کیا؟ ابو سفیان نے کہا کہ ایک نقطہ تو یہ ہے، اس کا یہ کہنا ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی کسی بھی ایک عبادت کے ایک نقطے میں مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ کرو۔ اب یہ مسئلہ ہم کیسے قبول کریں؟ یہ 360 جو رکھے ہوئے ہیں ان تمام کو چھوڑ دیں، لات منات عزا، ایک اللہ کی بات، تمام اختیارات اسی ایک اللہ کے پاس ہیں، یہ پہلا نقطہ ہے۔ ہرقل عیسائی تھا، عیسائی تھا، اس نے کہا کہ محمد کی دعوت تو فطری دعوت ہے، فطری دعوت ہے، عقیدہ توحید فطری عقیدہ ہے، فطری عقیدہ ہے۔ یہ فطری عقیدہ ہے، عقیدہ توحید فطری عقیدہ ہے۔ محمد ہر جائی نہیں، یک جائی ہے، در در کی ٹھوکر نہیں کھلاتا، وہ تو یک جائی ہے، وحدت کا درس دیتا ہے۔ یہ تو فطری عقیدہ ہے، واقعی فطری عقیدہ، توحید فطری عقیدہ ہے۔ ایک چیمٹی کو بھی پتا ہے کہ میرا رازق اوپر ہے، ایک چیمٹی بھی اپنے رازق کو جانتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تھا چیمٹی کو، رَآ نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا،
قائمۃ بقوائمها وهي تقول اللهم انا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سفيا. قیمتی چت لیتی ہوئی ہے، قیمتی چت لیتی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں آسمان کی طرف کی گئی. قائمۃ بقوائمها، اس نے چھوٹی چھوٹی ٹانگیں آسمان کی طرف کی ہوئی اور کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنى عن سفیا. اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں اور تیرے علاوہ ہمارا کوئی خالق نہیں، نہ کھلا سکتا ہے نہ پلا سکتا ہے. ایک چیونٹی کو پتا ہے، ایک پرندے کو بھی پتا ہے کہ عالم الغیب ایک اللہ ہے. ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. ہدہد کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ہدہد کہاں گیا؟ آئے اس کی خبر لیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام، جو وقت کا نبی بھی ہے اور وقت کا بادشاہ بھی ہے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. تھوڑی دیر گزری، ہدہد آ گئی. کیا کہتا ہے؟ اے سلیمان، میں ایک ایسی رپورٹ لے کر آیا ہوں، آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کا آپ کو بھی علم نہیں. آپ کو بھی اللہ، ہر چیز کا علم ایک اللہ کے پاس، ایک پرندے کو بھی. یہ تو فطری عقیدہ ہے، فطری عقیدہ توحید فطری عقیدہ ہے. اسلام کا نقطہ آغاز توحید ہے. ابو سفیان نے کہا ایک نقطہ تو یہ قابل اختلاف ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے محمد کا یہ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ. باپ دادے کی بات نہیں چلے گی، برادریوں کی بات نہیں چلے گی، قبیلوں کی بات نہیں چلے گی. اس میں بھی وحدت کا درس ہے، یکجہی کا درس ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا ماں باپ کی اطاعت نہ کرو، بزرگوں کی اطاعت نہ کرو. آپ سنیں، غور کریں، آپ کو مغالطہ لگا ہے. شریعت نے منع نہیں کیا، شریعت نے حکم دیا ہے والدہ کی بات مانو، والد کی اطاعت کرو، بزرگوں کی اطاعت کرو، علماء کی اطاعت کرو، وڈیروں کی اطاعت کرو، حکمرانوں کی اطاعت کرو. کہاں منع کیا ہے؟ شریعت نے حکم دیا ہے. لیکن ایک نقطہ شریعت نے بیان کیا اور وہ یہ ہے ہر ایک کی اطاعت مشروط ہے، غیر مشروط اطاعت صرف محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والدین کی اطاعت ہے، مشروط ہے. اکابرین کی اطاعت ہے، مشروط ہے. بزرگان دین کی اطاعت ہے، مشروط ہے. حکمرانوں کی اطاعت ہے، مشروط ہے. غیر مشروط اطاعت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مشروط اور غیر مشروط کا فرق کیا ہے؟ مشروط کا مطلب یہ ہے والدین جو بات کہیں آپ اس بات کو، ان کے حکم کو شریعت کے آئینے میں چیک کریں. شریعت کے آئینے میں چیک کریں. شریعت اللہ کی وحی کا نام ہے، شریعت قرآن کا نام ہے، شریعت پیغمبر کی حدیث کا نام ہے. قرآن و حدیث کے آئینے میں والدین کے حکم کو، اکابرین کے حکم کو، بزرگوں کے حکم کو، حکمرانی کے حکم کو چیک کریں. اگر مخالفت نہیں ہے تو لے لیں. اگر شریعت منع کرتا ہے، والدین حکم دیتا ہے،
تو پھر لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہوگی وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ شریعت سے پوچھنا پڑے گا، شریعت سے پوچھنا پڑے گا، اجازت لینی پڑے گی۔ ہاں اللہ کی مخلوق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت غیر مشروط ہے، غیر مشروط اطاعت اس لیے کہ پیغمبر کا جو حکم ہے وہ اللہ کی وحی ہے، پیغمبر کا حکم شریعت ہے، دین ہے، اسلام ہے، حرف آخر ہے، پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہرقل بڑے دھیان کے ساتھ منہمک ہو کر پوری توجہ کے ساتھ ابو سفیان کی گفتگو کو سنتا ہے۔ گفتگو کو سننے کے بعد ابو سفیان سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کان ما تقول بھی حقا۔ ابو سفیان میں نے تجھ سے محمد کی سیرت کے بارے، اخلاق کے بارے، کردار کے بارے، دعوت کے بارے، فکر کے بارے، منہج کے بارے سوالات کیے اور تو جواب دیتا رہا۔ میں نے تیرے سارے جواب سن لیے۔ ان کان ما تقول بھی حقا، سن لے اگر تیرے جواب صحیح ہے، اگر تو نے جواب درست دیے، کسی جواب میں تو نے جھوٹ نہیں بولا، اگر تیرے جواب درست ہے تو پھر سن لے۔ فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، جو کچھ میں نے پیغمبر کے بارے، محمد کے بارے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے جواب درست ہے تو سن لے۔ آج جہاں میری حکومت ہے ان قریب یہاں تک محمد کا ہوگا۔ ان قریب یہ خطہ بھی ان کے پاس ہوگا، یہاں بھی حکومت انہی کی ہوگی، یہاں بھی حکم انہی کا چلے گا۔ بڑا افسوس ہے ابو سفیان، بڑا افسوس ہے ایسے شخص سے اختلاف کرتے ہو، ایسے شخص کے ساتھ لڑتے ہو، ایسے شخص کے قتل کے درپے ہو، جس کی سوچ پاکیزہ، جس کی دعوت پاکیزہ، جس کا منہج پاکیزہ، ایسے شخص سے لڑتے ہیں۔ لو کنت عنده لو کنت عنده لغسلت عن قدميه، اگر زندگی میں ہرقل کہتے ہیں اگر زندگی میں کبھی میری ملاقات محمد سے ہو گئی میں محمد کے پاؤں دھوؤں گا۔ آپ دیکھیں یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی عظمت ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی سیرت کو کن لوگوں کی زبان سے بیان کیا، کن لوگوں کی زبانی اللہ نے عالم میں اپنے پیغمبر کی سیرت کو، دعوت کو، فکر کو پیش کیا۔ حضرات یہ اعزاز آج بھی اس زمین کی پشت پر، یہ اعزاز آج بھی اگر کسی جماعت کو حاصل ہے تو وہ اہل حدیث جماعت ہے۔ آج بھی ان کی یہی دعوت ہے، ان کی دعوت کی یہ دو ہی اصول ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی مخلوق میں جس کی اطاعت کرنی ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اتباع میں محمد الرسول اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، عبادت کا طریقہ کون سا؟ جو محمد الرسول اللہ بتائیں گے، دین مکمل، اللہ اسی پہ زندگی اور اسی پر خاتمہ کرتے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میری حاضری کے بہت سارے مقاصد تھے، آپ بھائیوں سے ملاقات، کافی عرصہ ہوا، میرا یہ مرکز ہے، حلقہ ہے،
یہاں آ نہ سکا، چلو آ گیا، آپ سے ملاقات بھی ہو گئی اور اہل علم کے خطابات سننے کو ملے ہیں، مزید سنوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔